إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وہ تفسیر پڑھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کیے گئے اور ان سے لیے ہوئے عہد کا اور ان میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور تم والدین کی فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو گے۔ یہاں تلک ہم نے پچھلے خطبے کے اندر اس کی وضاحت کی تھی۔ اس کے بعد تیسری چیز اس آیت میں جو اس عہد و پیمان کے متعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِی الْقُرْبَى، اور یہ کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَالْیَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مساکین کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہنا۔ قریبی رشتوں کے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام کے اندر بہت ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تاکید فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان جو کسی پر خرچ کرتا ہے اگرچہ وہ یتیم یا مسکین ہو تو بہتر کیا ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی حقدار ہوں، اور رشتہ دار سے ہٹ کر دوسرے لوگ حقدار ہوں تو بہتر کیا ہے کہ اس کو دینا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا حق اس کے رشتہ دار کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمسایوں کے بارے میں ان کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے اتنی دفعہ مجھے اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو وراثت کے اندر حصے دار نہ رکھ لے۔ جو اسلام اور جو شریعت، جو اللہ کا قانون ایک گھر کے ساتھ رہنے والوں کے لیے اس قدر مہربان ہے اور اس قدر ان کے لیے حسن سلوک کا وہ قائل ہے، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ کس حد تک وہ ان کے تعلق اچھے رکھنے کے جو ہے نا وہ حقدار ہوں گے اور کتنی ان کی تاکید ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی ہے، تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عرش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہ دعا گو ہوتی ہے، یہ پکارتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو مجھے جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا، تو اس کا بھی خیال نہ کر، اس کو تو توڑ دے۔ یعنی کہ رشتہ داری قائم رکھنے سے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے خود یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے لیے دعا گو ہوتی کہ یا اللہ اس نے مجھے ملایا تو اسے ملا دے، اس کو عافیت سے ملا دے، اس کو برکات سے ملا دے، اس پر رحمتوں کا نزول فرما، اسے معاف فرما۔ گویا کہ کائنات کی ہر چیز جب انسان شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی دعا کرتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، دنیا کے اندر ہے انسان کی یہ دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں، ایک تو موت نہ آئے، دوسرا مال نہ ختم ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہو۔ مرنے کو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، اور نہ ہی مال کی کمی کا کوئی سامنا کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مال بھی کم نہ ہو اور زندگی بھی کم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا مال بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اضافے سے بڑی چیز برکت ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے، آپس میں معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ یقین کریں کہ انسان وہی اچھا ہے، صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو، اور اچھے اخلاق نام ہی اس چیز کا ہے کہ کوئی برا کرے اور آپ اس کے سامنے اچھا کریں۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی کہیں پر کوئی نقصان کر رہا ہے، کہیں پر کوئی شرارت کر رہا ہے، آپ پیار سے سلجھائیے، کیونکہ دنیا کے اندر ایک فریق ہے، ایک مخالف ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ ہمہ وقت تیار ہے کہ برائی میں آپ کی ہمہ وقت مدد کرے گا۔ کسی کی چغلی کرنی ہے تو وہ پیچھے کونے سے بات نکال کر آپ کے ذہن کے سامنے زبان پہ لائے گا کہ یہ اس کو کہو۔ کسی کو گالی دینی ہے تو بری سے بری گالی آپ اس کو ٹرائی کیجئے، اندازہ کیجئے اپنی طرف۔ کسی کو گالی دینی ہو نا تو گندی سے گندی گالی زبان پر شیطان لے آئے گا۔ آپ نے دماغ کو کہا نا گندی گال دین سے سوچ،
لیکن آپ نے جب کسی کو دعا دینی ہے تو پھر دیکھیں آپ کتنی گہری دعا دیتے ہیں. آپ کو مثبت اور منفی رویوں کا پتہ چل جائے گا، احساس ہو جائے گا. ٹرائی کیجئے، کسی کو دعا دینی ہے، جیسے یکدم گالی منہ پر آتی ہے نا، سوچیں کہ یکدم دعا کون سی ذہن پہ آتی ہے. دعائیں اچھی اچھی دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، رشتہ داریاں جوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ اس چیز پر محنت کی ہے کہ میرے رشتہ داریاں اسلام کے زاویے کے اندر آ جائیں، اور سب سے زیادہ محنت اور باتیں سب سے زیادہ ان کی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم احسان کرو، تم عدل کرو، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، ان کے آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ اور دگنا اجر دیتا ہے کہ اس بندے نے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پہل کی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں بہت سی رہنمائی فرمائی ہے. اس میں سب سے بڑی رہنمائی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے 2 انگلیاں ملا لی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر سے نوازتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا. لیکن یتیم کی کفالت اس کی بلوغت تک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے کہا تھا کہ علی لوگوں کو بیان کرو کہ جو بلوغت ہے اس کی آخری حد یہ ہے، اس کی یتیمی کی آخری حد یہ ہے کہ انسان بلوغت کو بالغ ہو جائے، باشعور ہو جائے اور دنیا سے واقفیت حاصل کر لے تو وہ انسان پھر وہ یتیم نہیں رہتا. کئی لوگ ہوتے ہیں 25-30 سال 40 سال کے ہوتے ہیں لیکن وہ عرصہ دراز یتیم ہی رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو بنیاد بنا کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتے ہیں. لیکن جب تک وہ بچے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ ان کی کفالت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، انہیں سہارا دیا جائے، انہیں پڑھایا جائے، انہیں کھانا دیا جائے، انہیں رہنے کو دیا جائے، ان کے سر پر ہاتھ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لاوارث اور جیسا کہ یتیم چیز، ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ انہیں دین کی سمجھ عطا کریں، آپ انہیں اس چیز کا فہم عطا کریں، انہیں اس چیز کا پتہ چلے کہ دنیا کے اندر رہنا کس طرح. آپ کسی کو جو مرضی گر سکھا دیں وہ اتنا کام نہیں آئے گا جتنا آپ اسے انسانیت اور دین سکھائیں گے تو وہ بڑھاپے تک اس کو لے کے چلے گا. وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا، نہ کہ معاشرے کے اندر وہ گنڈے کا کردار ادا کرے گا. لوارسوں کی طرح اگر میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں جتنی مرضی جو ہے نا وہ دندناتا پھروں. اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی، کہ آپ انہیں دین کی تعلیم دیں، ان پر خرچ کریں. دنیا کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، خرچ تو لوگوں پر وہ بھی کرتے ہیں. جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لوگوں کو کھلاتے تو وہ بھی ہیں، جن کے دین اسلام کی تمیز نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں. لیکن آپ بہتر چیز یہ کریں کہ آپ لوگوں کو دین اسلام سکھائیں. آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو پالا ہے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹے جیسی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا اس حکم کے اترنے سے پہلے تک سارا مکہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. آپ نے انہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا اور ان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہیں ایک اچھا انسان بنایا، انہیں دین کا فہم عطا کیا. تبھی تو ہم یہ سنتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو 4 لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لائے. بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چھوٹوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور غلام میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. بچے تھے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. کیوں؟ آپ نے ان کو صرف کھلانے پر زور نہیں دیا. اگر ان کی پرورش کی ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، غلام تھا، لیکن آپ نے جب بیٹوں جیسی پرورش کی ہے تو پھر آپ نے انہیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنایا. یہی ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ جو بھلائی اور احسان. مسکین کہتے ہیں کہ جن کی آمدنی جو ہے نا ان کے خرچ سے کم ہو.
شریعت کے اندر قرآن مجید اور حدیث کی اصطلاح کے اندر مسکین اس کو کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ۔ ان کے بارے میں کھوج لگانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فقیر اور مسکین میں سے کس کو دینا بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا انہیں دیا جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اپنی پسپائی، اپنی بھوک، اپنا فقر ساری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اسے اگر ایک بندہ 2، 10، 50 نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ دینے والے ہیں، نہ دینے والوں میں سے زیادہ اسے دینے والے۔ ایک نہیں دے گا دوسرا دے دے، دوسرا نہیں دے گا تیسرا دے دے، اور وہ مال کو وافر جمع کرتے ہیں، مانگ مانگ کر۔ لیکن جو مسکین ہوتا ہے، جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہوتا ہے اور اس کی آمدن بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ قرض کو اتار سکے، اور مسلسل وہ قرض میں چلا جا رہا ہے، وہ سفید پوش ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، کسی کو دکھاتا بھی نہیں، ایسے لوگوں کو کون پہچان سکتا ہے؟ جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، جو ان کے محلے دار ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون فلاں بندہ کس طرح کی برائی کرے، یہ نہیں پتہ ہوتا کون بندہ 2 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے کہ نہیں۔ ہم غور نہیں کرتے اس چیز پر، اور اللہ کا یہ عہد ہے کہ مساکین کا خیال رکھو، انہیں چھپا کر اسی طرح ان کی مدد کی جائے کہ ان کی آنکھیں بھی آنکھوں سے نہ ملے کہ یہ نہیں آپ کا یہ حصہ ہے جی میری طرف سے، یہ فلاں چیز لے لیں جی، یہ میں آپ کو لے کے دیتا ہوں۔ یہ مساکین کی وہ ہیلپ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر بڑی جگہ پر اس کو جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، اور یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں لیکن دوسرے مقامات پر، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ ان سے بھی عہد لیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ کیسے؟ ان کے ساتھ مال اور اخلاق کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، اور اسی طرح یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے کہو اچھی بات۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان کیا ہے، اور یقین کریں کہ یہ دین اسلام کی ایک بنیادی چیز بھی ہے۔ اس انسان کے پاس نرمی اور اخلاق نہیں ہے نا، اس انسان کے پاس صحیح معنوں میں دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نرمی سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ نیکی سے محروم رہ گیا، کہ یہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں اچھی بات کہو، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنی عبادت کے قریب کیا ہوتا ہے، یہ میں اکثر پر حکم لگا رہا ہوں کیونکہ حکم اکثر پر لگتا ہے، تھوڑے پر حکم نہیں لگتا، تھوڑے اس میں مستثنا ہوتے ہیں، حکم اکثر پر لگتا ہے۔ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عبادت کی توفیق دی ہوتی ہے نا، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بولتا ہی نہیں۔ صرف عبادت آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی، عبادت بھی جنت میں جانے کے لیے ضرور، لیکن صرف عبادت نہیں چاہیے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ اس آیت کے اینڈ میں آپ کو استدلال کر کے بتلاؤں گا، اسی آیت سے اس کا اینڈ ہو لینے انشاءاللہ۔ جب یہ اینڈ ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ضروری جنت میں اللہ نے کیا کیا عہد لیے ہیں، کہ ایک بندہ صرف عبادت کرے اور دوسروں سے اس بنا پر نرم بات نہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اس سے تو زیادہ نرم بات کرنی چاہیے کہ میرے اخلاق کی وجہ سے یہ بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ہم نیک ہیں تو ہم اپنے واسطے نیک ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ ہماری نیکی دنیا میں تب اجاگر ہوگی جب ہم دنیا والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ آپ رب کے ہاں عبادت کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، فجر با جماعت، اشراق، چاش، ظہر کی سنتیں، ظہر کے فرائض، عصر کے سنتیں جو نوافل، عصر کے فرائض، مغرب کی سنتیں، مغرب کے فرائض، اشراق، جتنے بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ لوگوں کے حسن اخلاق سے پروان چڑھتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے سے پروان چڑھتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے، انہیں نیکی کا بتلایا جائے، گناہ سے روکنے کی ترغیب بتلائی جائے، ان سے درگزر کیا جائے، ان سے نرم بات کی جائے، یہی ہوتا ہے قولوا للناس حسنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل با کمال تھا اس معاملے کے اندر کہ آپ مکہ میں موجود ہیں اور مکہ والوں کی یہ کوشش ہے کہ ساری دنیا کو بتلا دیا جائے کہ ہمارا یہ بھتیجا، یہ ہمارا بندہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے۔ مکہ حج کا وقت آ چکا ہے، لوگ دور دراز سے، کوئی مال کا قافلہ، کوئی حج کرنے کے لیے آیا ہے، یمن سے لوگ آئے ہیں، یمن سے ایک سردار آیا ہے، اور قریش مکہ نے اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہاں پر ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ وہ ہے کہ جس پر جادو ہو چکا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، وہ کہیں اس کے حصار میں نہ آ جانا، وہ بندوں کو پاگل بنا دیتا ہے، اس کے بچ کے رہنا۔ وہ بندہ کہتا کہ میں نے سوچا یار اس سے کیا بات، میں خود ایک حکیم ہوں، سردار ہوں، مجھے پتہ ہی ہے اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا اور میں اس سے بات بھی کروں گا، اس کی بات بھی سنوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، عین بازار میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر جو سب سے پہلی بات پوچھی ہے نا، وہ آپ آج کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کے گلے پکڑنے کو آئے گا، آپ سے لڑنے کو آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر سب سے پہلی یہ بات پوچھی ہے، انت مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ کائنات کا سردار ہے اور دنیا کی عقلیں اور سمجھیں جس کے پاؤں کے بوسے لیتی ہوں، اور وہ استل کھڑے ہیں اور آپ مسکرا پڑے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے سوال کیا ہے، اب آپ نے مجھ سے وہ بات سننی ہے، وہ جواب سننا ہے کہ جس کی بنا پر آپ دوسروں سن کے آئے ہو کہ میں پاگل ہے، میرا دماغ نہیں صحیح۔ آپ ایک دفعہ مجھ سے سنو۔ وہ اس نے کہا جی سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعے میں پڑھے جانے والا خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ آپ نے اینڈ تک پڑھا، اور وہ ضماد ازدی ان کا نام تھا، وہ جھوم اٹھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سنائیے۔ انہوں نے پھر سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سنائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ خطبہ پڑھا تو وہ کہنے لگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں، بڑے بڑے میں نے ادیبوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے پیش آتے، اور آپ یقین جانیے کہ نبی کے اندر 40 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اگر 40 مرد مل کر جس طرف زور لگائیں اور ایک نبی جس طرف زور لگائے وہ ایک برابر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک تھپڑ لگاتے نا وہ مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا ایک بندے کو مکہ، وہ مر گیا تھا، قرآن مجید میں ہے، ایک مکہ مارا تھا صرف اسے، وہ بھی باز رہنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے، وہ بندہ جان سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک تھپڑ مارتے، وہ اللہ کی قسم مر جاتا اس جگہ۔ لیکن آپ کو پتا تھا کہ جہاں ضرورت تھپڑ کی نہیں ہے، اگر نیکی کی طرف لانا ہے تو مجھے نیکی کی راہ نرمی استعمال کرنی پڑے گی، مجھے دعوت دینی پڑے گی، نرم لہجہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ جب رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ میں شراب پلا کر تو گرانا سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ آپ اچھوں کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہے، مزہ تو تب ہے کہ آپ بروں کے ساتھ اچھا بن کے دکھائیں۔ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کسی بڈیرے کو، کسی چودھری کو تو ہنس کے سارے مل لیتے ہیں، لیکن کائنات میں جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے، اسے بھروسہ دیجئے، حوصلہ دیجئے کہ آپ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ چیز آ سکتی ہے کہ آپ معاشرے کے ایک بہترین انسان، پرفارمر بن سکے، آپ کچھ دے سکے اس معاشرے کو۔ اس طرح کی یہ روٹین، اچھا لوگوں کے ساتھ یہ نرمی برتنی چاہیے۔ ایک سردار ہے سمامہ بن اسال ان کا نام ہے، مدینے کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈوں نے پکڑا ہے اسے، پہرے والوں نے لا کر مسجد نبوی کی ستون سے باندھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے، کہا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ تو بادشاہ تھا، وہ اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا، اس نے کہا جاؤ میں تو آپ سے بات کرتا، اب ہو کون، آپ کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے، میرے ساتھ معاملہ کرو جو کرنا ہے، ابھی مجھے رہا کرو، اپنے وزن کے برابر سونا دیتا ہوں ابھی، اگر مجھ سے کوئی ادلا بدلی کرنی ہے، جب تمہارا کو پکڑا جائے گا مجھے چھوڑ دو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے،
اگر مجھے مار دو گے تو میرا کہ یہاں پر جنگ لے کر لوگ تم سے لڑنے کے لیے آج، بتاؤ کیا کرنا ہے، میرے سامنے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نہیں، ثمامہ غصے میں ہے، کل صحیح۔ اگلے دن آپ نے آگے کہا ثمامہ، کہا میں نے تمہیں کہا نہیں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ پتہ ہے وہ کون ہے جنہیں صحابہ کرام اسی مدینے میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے، آپ کا جس جگہ پسینہ بعد میں بہے گا، ہم کا وہاں پر خون پر پہلے بہ جائے گا۔ جان نثاروں کے سامنے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں نے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ میں نے دین سے دور کرنا ہے۔ لوگوں کے منہ پر نہیں ہے یہ کہ جو زیادہ دیندار ہے ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہاں سے پھیلی ہے؟ آپ کو کبھی دکھ نہیں آئے سن کر کہ آپ جمعے کے لیے یہاں پر وقت پر بیٹھے ہیں اور آپ کو کہے جی جس کے زیادہ جو رب کے قریب ہو جاتا ہے نا انہیں منہ سیدھا نہیں ہوتا لوگوں واسطے؟ یہ بات کہاں سے پھیلی ہے؟ وہ جا کر کہیں فرشتوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں شلوار ٹکنے سے ہوتے ہیں، داڑھی پوری ہے نا وہ سب تو گندی گال کر دے گا۔ یہ کیوں معاشرے میں مشہور ہے؟ یہ مشہور کیوں نہیں ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، داڑھی پوری ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، وہ ہمارے محلے میں سب سے ایماندار ہے؟ یہ مشہور کیوں نہیں؟ کیا یہ میرے اللہ نے رسول بنانا تھا نا؟ 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان گنڈوں کے اندر رکھا ہے، 40 سال جو لوگوں کا مال نہ کھاتے تھے، جو حج والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جو ایک صرف گھوڑا آگے گزارنے سے نسل در نسل وہ لڑتے رہتے تھے۔ لیکن جب 40 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ حل وجدتمونی، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا جی ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے دینداری۔ وہ بندہ ہے جس کے پاس ایمانداری نہیں ہے، کہتے ہیں جی یہ فلاں بندہ نا جس کی یہ دکان سب تو بڑا ٹھاتے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں جب معاملات آئے تو اللہ نے پکڑ لیا تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ تو خود قرآن مجید میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ کیا کسی سے بد اخلاق ہو کر پیش آنا برا کام نہیں ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنی برا کام نہیں ہے؟ کیا کسی کے ساتھ برے رویے سے پیش آنا یہ برا کام نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں جو کائنات کے سارے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں، انہیں کہہ رہے جا جائے آپ سے نہ کیوں بات کرو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب بادشاہ نے سوچا یار اس کو کیا ضرورت ہے مجھ کو چھوڑ دینے کی، یہ یہاں پر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جہاں تک سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خود ثمامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کے وزیر ایسے نہیں دیکھے ادب کرتے جیسے میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دیکھے جو ان کا ادب کرتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دے جی ثمامہ کو جانے دے۔ یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ نرمی تھی جو ایک بادشاہ کو مسلمان کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہ باہر گئے ہیں چشمے سے نہا کر واپس آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوگا ثمامہ؟ کہا اپنی میں جاؤں گا، میں اب آپ کا غلام ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب کفار مکہ آپ کو تنگ کر رہے تھے نا تو ان کے علاقے سے وہاں یمامہ سے مال آتا تھا کھانے کا، تجارت کا، انہوں نے مال روک لیا۔ کہا تم میرے نبی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہو، تم ان کے بارے میں جنگ لڑنے کا سوچتے ہو، جاؤ نہیں میں تمہیں دیتا تجارت کا مال۔ تو انہوں نے وفد بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اپنے ساتھی سے کہیے مال تجارت تو الگ بات ہے، جیسے فرانس کہتا ہے نا سعودی عرب کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت عظمت الگ چیز ہے، کاروبار نہیں ہمیں روکنا چاہیے۔ یہ معیشت ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، دنیا کو آتی ہے سمجھ۔ کفار مکہ کو اس طرح سمجھ آ گئی تھی، 2 قافلے روکے تھے انہوں نے کہ نہیں میں جانے دیتا، یہاں میرے ملک سے تجارت نہیں جائے گی مکہ میں، تو میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا انہوں نے کہ اللہ کے رسول کہ آپ دیکھیں کہ ہماری دشمنی اپنی جگہ پر، تجارت اپنی جگہ پر، انہیں کہے مال تو بھیج دیں کہ ہم یہاں پر بھوک افلاس سے پھر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو بھیجا ان کی طرف خط، کہا کہ آپ مال جانے دیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا، جنگیں ہم جیت لیں گے۔ تو یہ وہ نرمیاں، یہ وہ غیرت، یہ وہ حمیت، یہ وہ ساری چیزیں جو کسی طرح بھی اسلام کا نام روشن کر دیتی۔ ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ہمیں اس میں ہمارا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے دین بدنام نہ ہو۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے مسلمان، بندہ یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ ہے مسلمان۔
ان کو دیکھ کر یہ صحابہ کرام سے لوگ ان کو آ کر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے سمامہ رضی اللہ عنہ کی بات بتائی، انہوں نے فوری نوٹ کر لیا کہ یہ جو اس کے ماننے والے نا، جو اس کے نیچے چلنے والے، وہ دیکھیں ان کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ اور آپ حدیث کی تفصیل پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں صحابہ کرام اس کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور نرمی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ لوگ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھا بول کر اسے اچھا بنائیے۔ ایک بندہ مجھ سے صحیح طریقے سے میری عزت کر رہا ہے، مجھے اچھا طریقے سے بول رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں پر اس نے اخلاق دکھانے کی؟ پھول کے بدلے میں سارے پھول دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ ایک بندہ اگر بد عمل ہے تو اس کے اندر آپ کا کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کا حساب کرنا شروع کر دیں، چلو پرا تو کون ہے۔ رشتہ داروں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑا بزرگ یا کوئی بڑا جوان کوئی ایسا وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، داڑھی رکھ لے، وہ بندہ نہیں لے سارے تو بندے ہی نہیں ہے، اصل مسلمان تھے میں کلا انہاں وچ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، تعارف کروانا پسند نہیں کرتے کہ فلاں میرا کزن ہے یا فلاں میرا چچا تایا ہے، کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے علی رضی اللہ عنہ کے والد کافر ہیں اور کافر فوت ہوئے ہیں، ابدی جہنمی ہیں، کبھی کہا کسی نے کہ وہ علی ابی طالب کا بیٹا نہیں؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی بہت شیر خدا ہے، ابو طالب الگ چیز ہے، انہوں نے محنت کی ہے، ان پر کوشش کی ہے، وہ نہیں مسلمان ہوئے۔ یہ تھوڑی کہا ہے کہ ابو طالب سے میرا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ کہ آپ جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے ان کی نیکیاں، پھر وہ نیک کس چیز کا؟ اگر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی اچھائی نہیں پھیلانی، اپنے اندر کو نرم کیجئے، لوگوں کے لیے حوصلہ پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں کتنی برداشت ہے، منہ پر آ کر گستاخی کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے طائف میں پتھر پڑے تھے نا، تو یہی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کہا اللہ کے رسول اب تو بد دعا ہو جائے، آپ بد دعا کیجئے، فرشتہ آ چکا ہے کہ آپ حکم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان بستی کو طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دوں گا ابھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، انہیں میرے بارے میں پتہ نہیں۔ اور میرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا تھا اس وقت؟ آپ فرشتہ پاؤں کے آگے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا مجھے اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ رسول کی مرضی پوچھ لو کہ اگر وہ چاہیں تو اس طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دو، پوچھو ان سے جا کے، اگر وہ کہتے ہیں تو مسل دو۔ تو انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کے بڑے دائی ہوں گے۔ آج نہیں پیدا کیے لوگوں نے، جائیں آج کا طائف دیکھے جاتا ہے، وہاں آپ کو مسجدیں، لوگ، خطیب، حافظ، قرآن حدیث کے حافظ، حدیث کو پھیلانے والے، حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ملیں گے آپ کو۔ یہ وہ اثرات ہوتے ہیں، یہ وہ پوزیٹیوٹی ہوتی ہے جو کسی بھی انسان اور کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے اندر کردار ادا کرتی ہے۔ آپ لوگ بھی وہ کردار ادا کیجیے، میں بھی وہ کردار ادا کروں۔ یہ نہ سوچیے کہ یہ فلاں کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا، یہ میرا کام ہے، معاشرے کے اندر بدلاؤ میرا کام ہے، اسلام کو پازیٹیو لوگوں کے نظروں بنانا میرا کام ہے۔ ساری دنیا غلط ہو لیکن میں غلط نہیں ہوں، میں اپنے رب کے سامنے سرخرو، میں کہوں گا یا اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے ہمیشہ بڑوں کو تمیز سے بلایا، چھوٹوں کو سب کے ساتھ بلایا، ہمیشہ میں نے سب کو اپنے سے بدتر نہیں جانا، اب سے بہتر جانا ہے، اپنے سے بہتر جانا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے بہتر ہوگا۔ اپنی طرف سے حکم لگایا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا انہیں میرے سامنے کی حیثیت ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان، آپ کبھی صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے کتنے نیک تھے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کوئی کہتا تھا کہ میں جی پھر تو نیک تو میں ہوں، میرا زیادہ بڑا درجہ، مینوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت الاڑ کی تھی۔ کبھی اشرا مبشرہ صحابہ کے بارے میں پڑھیے، تلاش کیجیے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے تو نبی علیہ السلام نے ہمارا نام لے کر جنتی ہمیں کہا ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے اندر یہ معاشرے کے اندر بڑی بات ہے کہ آپ نیک ہوں تو میرے نزدیک نیک وہ ہوتا ہے جس کی نیکی پھیلتی، جس کی اچھائی زمانے کے اندر پھیلتی۔ یہ کون سا نیک ہے کہ وہ نیک ہے اور اس کا جو ہے نا وہ کپڑوں کو سلوٹ نہ آئے،
اس کی گردن ایسے اکڑی رہے، وہ کہے جاؤ جاؤ میں 5 نمازاں امام دے پیچھے پڑھنا۔ بھئی آپ دنیا کے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ نہ بھی پڑھیں گے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک بہترین معاشرہ بنا کر اللہ کو دکھائیں، جس کے اندر آپ سارے مل کر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو بھی ساتھ ملائیں کہ وہ ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو۔ اس کے بعد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد میں سے، پختہ عہد میں سے نماز کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے توحید، اور اس کے بعد والدین کی اطاعت، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان، چوتھے نمبر پر پھر یتیموں کا خیال، پانچویں نمبر پر مساکین کا خیال، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی، چھٹے نمبر پر، ساتویں نمبر پر یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ یہ دین کا وہ بنیادی حکم ہے کہ جس کو کیے بغیر آپ کی نجات نہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو بتاؤں گا آیت کے آخر میں کہ کیسے آپ کو دونوں چیزیں رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کے اندر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بھی کہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بھی کہا ہے کہ آپ نے عبادت بھی کرنی ہے اور معاملات بھی اچھے رکھنے ہیں۔ نہ صرف معاملات اچھے رکھ کر آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی صرف عبادت کے سر پر آپ جنت جا سکتے ہیں۔ ہم کئی بندوں کا ایسا کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، یہ کڑا ضروری نماز تو لاؤ بڑیاں راوائیں گے جنت جانی ہے، صدقہ کرو، خیرات کرو، انسانیت کا خیال رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ باتیں بھی کھوکھلی ہیں، ساری صحیح نہیں۔ یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خالق کا ایک حق ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز انتہائی ضروری ہے، اور اس کو آج ہی کے وقت میں شروع کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھ، جتنے نوجوان، یہ سارے جو میرے سامنے ابھرتی نسل سن رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے نا، شکار کرنا تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بوڑھے ہو کر اگر مسجد میں آنا ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جوانی میں مسجد میں آئیں۔ پھر کیا فائدہ ہے کہ فنا نہ کر اپنی جوانی کو، اے راہ جنون میں ہے جوان، کیا تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے؟ تب تو پھر سارے چھوڑ دیتے ہیں گناہ کرنے جب طاقت نہیں رہتی۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ آج شروع کریں، آج مسجدوں کی زینت مریں، اسلام کا پرچار آج کریں، آج وہ چہرے اور وہ لباس، وہ کردار سجائیں جس سے آپ کا لوگوں کے اندر پیغام پہنچے کہ یہ ہے وہ مرد مجاہد، کہ یہ ہے وہ جس کو دیکھ کر ہم رول ماڈل پکڑ سکتے ہیں، یہ ہے وہ اصلی مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو روز قیامت سورج کی سختیوں سے نکال کر عرش کے سائے کے اندر رکھیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَتِ اللَّہ، کہ ایسا بندہ جو جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا، کہ مزہ وہ ہے کہ جب جوانی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، استعداد تھی، قیام، رکوع، سجدے کی، تلاوت کی، کھڑا ہونے کی، حج اور عمرے کی، اس وقت جا کر اس نے یہ اللہ کے ہاں پیش کیا۔ مال تو وہی ہے نا، جیسے کوئی حدیث کے اندر آتا ہے کہ تب تو جب موت یہاں آنے سے پہلے کرو، جب موت حلق کے اندر اٹک جاتی ہے روح، تو کہتے ہیں جی فلاں کو دے دو، مسجد دے دو، آپ فلاں بکرے ذبح کر دو، فلاں دیگا پکا دو، اور پھر تو آپ نہ بھی کہو تو سارا کچھ ہو جانا ہے۔ مسئلہ تو تب ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شہید، کہ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جب تو صحیح ہو، طاقتور ہو، پھر صدقہ کر۔ عبادت وہ ہے کہ جب آپ جوانی میں ہیں، جوانی میں چڑھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کے ہاں حضور عبادتیں کر کے دکھائیں۔ اسلاف میں سے سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے جو راویوں اور اسلاف صحابہ اکرام کے تعارف کے بارے میں بڑی ضخیم کتاب ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر لکھا ہے، امام ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ ہے، وہ آخر عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے، آخر عمر میں، جن کے فوت ہونے سے کچھ دیر قبل یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو صرف نماز میں صرف سورۃ البقرہ اور آل عمران ہی پڑھی جاتی ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب صرف مجھ سے نماز میں سورۃ البقرہ اور آل عمران ہی پڑھی جاتی ہے۔ پتہ کتنی بنتی ہیں؟ 2.5 سوا 2 سپارے پر تو صرف سورۃ البقرہ ہے، اور 1.5 پر تو سورۃ آل عمران بھی ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نفل میں اتنی لمبی وہ تلاوت کرتا ہو، وہ جوانی میں کیا کرتا ہوگا؟
اللہ نے ایسے نہیں ان کو نام زندہ رکھا دنیا کے اندر، ایسے نہیں ان کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں، ان کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، ان کو نیکی کے طور پر بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر عام کرتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور مجھ جیسا طالب علم بھی آج فخریہ طور پر ان کا نام لے رہا ہے۔ یہ وہ عبادتیں اور ریاضتیں ہوتی ہیں جو آپ جوانی میں کام لیں، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں جی اور کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ ہون 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دو۔ آپ شروع سے آئیے نا، جب 10 سال سے لے کر 60 سال تک 50 سال نمازیں پڑھ کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پر فخر ہو۔ انشاءاللہ ہوگا جب آپ کی نیت درست ہوگی، جب آپ نیت کے صاف ہوں گے۔ جتنے بھی نوجوان یہ بیٹھے ہیں آج سے شروع کیجئے، بوڑھے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد تو ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے، آپ آج شروع کیجئے، منفرد کام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش کا سایہ اللہ نے وہ گرمی اور سورج کے عذاب سے نکال کر دینا ہے، کہ آپ کیا کریں جی، وہاں سے نکال کر جو بندہ جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کی تفصیل ہم انشاءاللہ جب زکوٰۃ کا الگ بھی قرآن مجید میں ہے تفصیل، وہاں بیان کریں گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 7-8 عہد لینے کے بعد بھی ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم پھر گئے، اللہ کے عہد سے پھر گئے، اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہیں توڑا، پورا کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہ بات ہمیں یہ بتلاتی ہے اگرچہ آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ حق پر ہوں اللہ کے ہاں آپ گنتی والے ہیں۔ اللہ کا انصاف دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے غلط نہیں، تھوڑے بیچ میں عمل کرنے والے بھی تھے۔ یہی وہ ہمارے لیے پازیٹیوٹی کا میسج ہے، ہمارے لیے دلاسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑے بھی ہوں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ حق والے ہیں، اگر آپ حقیقی طور پر اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کی نظر میں آپ یقیناً ٹاپ لسٹ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا۔ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کا اصل فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ نرمی، وہ اخلاق اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتہ داریاں، ہمارے معاملات آپس میں صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اس کی تڑپ اور اس کی طلب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ بنائے رکھے، اور اس کو چھوٹ جانے، اس کو قضا کرنے اور اس کو رہ جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔